بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ رب خالق کائنات، رب ذوالجلال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، آج ہم جادو اور مذہب کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جادو، جدید سائنس، قدیم سائنس، جادو کی ڈیفینیشن، جادو کے بارے میں علماء شریعت کا کیا نظریہ ہے، جادو کے بارے میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا امام الانبیاء کا کیا فرمان عالی شان ہے، قرآن مجید فرقان حمید جادو کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا واقعی جادو موجود ہے آج کے دور میں، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جادو اور مذہب کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، جادو اور مذہب ایک ہی قدر نہیں ہے، دونوں کے نظریات اور اسلوب جدا جدا ہیں اور دونوں کی منزل الگ الگ ہے۔ جادو ایک خدا کی نفی کرتا ہے، وحشت و بربریت پھیلاتا ہے، دیوتاؤں کی راہ میں انسانی لہو کو ارزاں کرتا ہے، مرنے جینے والے دیوی دیوتاؤں پر ایمان رکھتا ہے اور سفلی علم کے ذریعے اپنا کام نکالتا ہے اور خدا کا شریک بنتا ہے، مزید دھونس جما کر اپنے آقاؤں سے اپنا الو سیدھا کرواتا ہے اور تدبیر کو تقدیر پر اور تہمات کے تابع کر لیتا ہے۔ مذہب سراسر محبت ہونے کے ناطے سے براہ راست خالق سے رشتہ استوار کرنے کا مسلک ہے، راہ حق میں جان دینے کی تعلیم دیتا ہے، اور جس طرح کے بقول علامہ محمد اقبال صاحب ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، مذہب میں تہمات اور سفلیات کے لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، جنتر منتر ٹونے کے سوا کچھ بھی نہیں کہ روح غسل صحت کر لے، باطن پاک ہو جائے، ایمان تازہ ہو، اعتماد بڑھے، توکل میں اضافہ ہو اور دل کی تقویت حاصل ہو۔ اس سے قوت ارادی، قوت عمل اور تدبیر کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ جادو نہایت غیر صحت مندانہ، تباہ کن اور بے بنیاد خوف سے ہر آدمی کو ڈرائے رکھتا ہے۔ بامقابلہ مذہب اس سے یکسر نجات دیتا ہے اور خوف خدا کی تلقین، مثبت عمل اور پرہیزگاری پر مائل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مذہب انسان میں جرأت، حوصلہ اور بے خوفی پیدا کرتا ہے اور نام نہاد موفوق الفطرت قوتوں اور بتوں سے انسان کو منحرف کرتا ہے اور انسان میں روحانی قوت و استعداد پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، جادو جو بھول بھلیوں، تہمات کا سہارا لیتا ہے تو مذہب ان سے انسان کو یکسر آزاد اور بے پرواہ کرتا ہے۔ جادو تخلیق اور خالق کی ذات کے متعلق گمراہ کن پراپوگنڈا کر کے غلط فہمیاں پھیلاتا ہے، لیکن مذہب ان سب باتوں کی تردید کرتے ہوئے خالق اور تخلیق کے متعلق حقائق کو اجاگر کرتا ہے اور انسان کو اس کے اصل ماخذ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ جادوگر مظاہر قدرت کو غلط پیرایا دے کر ان کو اپنے مقاصد کا حصول گردانتا ہے، جبکہ مذہب باطل اور جادو کی لن ترانیوں کا پردہ چاک کر کے حقیقت احوال سے آگاہ کرتا ہے اور منشاء ایزدی کو واضح کرتا ہے۔ جادو انسان کو اپنی قوت ارادی کے تابع کرتا ہے، جبکہ مقابلتاً انسان مذہب کے تابع ہو کر رضائے خداوندی حاصل کرتا ہے اور منشاء ایزدی کو پورا کرتا ہے۔ جادو ایک منفی، تخریبی اور گناہگار اور گمراہ کن علم ہے، جبکہ مذہب ایک مثبت تعمیری مسلک ہے۔ جادو تعمیر کی نسبت تخریبی کارناموں کا مجموعہ ہونے کے ناطے انسان کو اس کے اصل مقصد حیات سے دور کرتا ہے، جبکہ مذہب اور جو دنیا میں مختلف مذاہب ہیں وہ انسان کو دین اور دنیا کے ہر معاملے میں اس کی منزل حیات کا تعین کرنے کے علاوہ اس کی رہنمائی کا فریضہ بخوبی انجام دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، جادو مذہب میں قطعاً جادو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب پیارے ناظرین، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جادو انسان کی فطرت ثانیہ ہے۔ فطرت ثانیہ کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، انسان میں قدامت پسندی کا جذبہ ابتدا میں ہی موجود چلا آ رہا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں تخلیق ہو کر آیا تو قدامت پسندی کا جذبہ لے کر آیا۔ انسان اپنی عادت و خصائل بآسانی نہیں بدلتا،
یہاں تک کہ مضرساں اور نکمی عادتیں بھی ترک نہیں کرتا۔ اس لیے جادو بھی انسان کی فطرت ثانیہ بن گیا اور اسے ترک کرنا اسے سخت گراں گزرتا ہے۔ اور پھر آدمی جس قدر عاجز و مغرور ہوتا، تقدیر اور حادثات زمانہ کے سامنے جس قدر بے بس ہوتا ہے، یا ناسازگار حالات کے تحت اس کی تدبیری محنتیں جس قدر اکارت اور غارت ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیوں اور ناکامیوں میں جس حد تک اضافہ ہوتا جاتا ہے، اسی قدر وہ جادو کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے۔ جادو اختیار کرنے میں اس کی مدد توہمات کرتی جو جھوٹی خواہشات اور جھوٹی امیدوں کے اڑن کھٹولوں میں اسے بٹھا کر خوابوں کے سہارے سیر کرواتی ہیں اور اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان سہانے خوابوں کی تعبیر، تعویذ، ٹونے، ٹوٹکے اور جادو جنتر منتر سے کام لے، کیونکہ ان کے بغیر اس کے مادی وسائل اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس کی ڈوبتی نہیا کنارے پر نہیں لگے گی، اور نہ ہی اس کے جھلسے ہوئے چکن اور تپتے ہوئے صحرا میں بہار آئے گی۔ اور اسی بات نے جادو کو ہر دور میں زندہ و پائندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جادوگر ہر زمانے میں ایک ناگزیر ضرورت بن کر رہ گیا ہے۔ جہاں انسان آلام و مصائب میں رہتے ہوئے اپنی بے بسی، نامرادی اور ناکامی پر اپنے حقیقی پروردگار کو پکارتا ہے، وہاں وہ ان سے ہٹ کر در حقیقت اس کا اپنا اعتقاد خداوند حقیقی سے زیادہ اس عامل کے کامل جادو پر زیادہ کرتا ہے، خواہ اس کا نتیجہ اس کے حق میں کتنا ہی غلط اور برا نکلے، وہ اس میں فخر محسوس کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتا۔ ناظرین، اگر حقیقی نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ انسان کی ذہنی قوت بے پایاں اور برق رفتار ہونے کے ناطے پر لگا کر بہت تیزی سے پرواز کرتی ہے، جبکہ خلاف عزیز اس کی عملی قوت نہایت سست رو ہونے کے ناطے چونٹیوں کی چال چلتی ہے۔ ذہنی قوت ایک جست میں سری اور سریا ہست و لود اور شش و جہاد کے ناپید کنار فاصلے طے کر لیتی ہے، اور اس کا تخیل بالکل آزاد ہے، اور اس کی یہ آزادی ہواؤں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ اس لیے اس انسانی تخیل نے لاتعداد پیکر تشکیل دے کر جادو کے فن کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا، اور اسی شے کے پیش نظر جادوئی دیوی دیوتا جنتر منتر انسان کی فطرت ثانیہ کا جزو لائبل بن گئے۔ پیارے ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ جادو کی ابتدا گری کیسے ہوئی، آخر جادو نے اپنا جنم کیسے لیا، اپنی ابتدا کو کیسے شروع کیا، کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا۔ ناظرین، اگرچہ جادوگری کی ابتدا کا تعین بےحد مشکل کام ہے، تاہم ایک محتاط روایت کے مطابق اس کا آغاز اللہ پاک جل شانہ کے ان دو مقرب فرشتوں کے ذریعے ہوا، جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں ہاروت و ماروت سے پکارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کو دنیا میں بطور آزمائش بھیجا گیا تھا، اور جن کے کلام سے نبوت اور جادوگری کا موازنہ ہوا، اور حق و باطل کی تمیز بھی سامنے آئی، اور اس طرح نبی اور اس کے معجزات کی جادو سے علیحدہ اہمیت کا احساس اجاگر ہوا۔ ناظرین، ابتدائے زمانہ میں جادوگر اپنے فن سے لوگوں کو بے وقوف بناتے رہتے تھے، اور اس طرح جب کبھی کسی بھی نبی نے کسی معجزہ کا واضح اظہار کیا تو لوگوں نے اس کو بھی جادو ہی جانا، اور اسی طرح ذہنوں میں نبوت کے متعلق ایک شبہ پیدا ہو جاتا تھا، اور شاید اسی شبہ کے ازالے کے لیے ان دو فرشتوں نے سفلی علم کا مظاہرہ نہ صرف خود کیا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی سکھایا، جس سے نبی اور اس کے معجزات میں بین فرق سامنے آیا۔ پیارے ناظرین، ہاروت اور ماروت سفلی علم میں بے انتہا ماہر تھے، اور اس علم کی بدولت وہ شعبدے بازی اور جادوئی کرشمے دکھلاتے رہتے تھے، اور ان سے متاثر ہو کر دوسرے کئی افراد ان کے تابع نگیں ہو گئے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے زانوے تلمیذان کے آگے طے کیے، اور اس طرح اس علم نے ظاہری طور پر اس قدر ترقی کر لی کہ خدا کی پناہ، اس علم کی بدولت میاں بیوی میں جدائی ڈالنا
دو دوستوں کو لڑانا، دنیاوی اشیاء کی بدولت حب و بغض کے عملیات کرنا، ان کا فوری اثر ہونا لوگوں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ لوگوں کو آپس میں لڑانا، لڑائی جھگڑے کروانا ان کا خاصا تھا، لیکن اس پر مصداق یہ کہ ہاروت ماروت لوگوں کو بھی کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے انہیں سخت سزا بھی سنائی۔ ان دونوں فرشتوں کے متعلق تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں یوں وارد ہوا ہے: سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش میں ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی وہ یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے کہ بغیر اس ذریعہ کے کسی کو بھی ضرور نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود ایسی چیز سیکھتے جو اس چیز کا خریدار بنا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہاروت و ماروت کا زمانہ حیات حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور یہ کہ انہوں زمانہ میں ہی لوگوں کو نہ صرف یہ علم سکھلایا بلکہ یہ بھی معشور کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ کفر کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی جو بات جس میں ہم نے جادو کا مذہب کے حوالے سے تقابلی جائزہ کیا۔ اس کے بعد جادو انسان کی فطرت ثانیہ کیسے ہے، جادو کی ابتدا گری کیسے ہوئی، اس حوالے سے آج ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا۔ پیارے ناظرین، نیکسٹ ہم آپ کو جادو کے متعلق اور مزید بتائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔